خارش خارش کو ہم دو انداز میں اپنے کلینک پہ ڈیل کرتے ہیں. ایک دیکھتے ہیں کہ خارش ہے کہاں، دوسرا اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اس میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت سارے لوگ دوستوں کے تجربات موجود ہیں میرے پاس، اور وہ اکٹھا کر کے اسے بہت ساری ترتیب دی ہوئی ہے. گرمی چونکہ بہت ساری ہے، انتہائی مختصر بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے کلینک پہ خارش کا مریض پھنسے گا نہیں. اگر مریض کو خارش ہو رہی ہے ٹانگوں پہ، مریض آتا ہے نا تو ایسے ہی کر انترا کو کالی 30 میں دے دیں، اور ڈاکٹر صاحب یقین جانیے آپ کا کیس نکلیں گے. اگر خارش ہو رہی ہے پینس پہ اور زخم موجود ہیں، سارسپریلا دے دیں 30 میں. خارش ہو رہی ہے ٹیسٹس پہ، دانے بنے ہیں، کروٹن ٹیگ 30 میں دے دیں. ٹیسٹس پہ خارش ہو رہی ہے، دانے نہیں بنے، ہائیڈروکوٹائل دے دیں 30 میں. یہ یاد رہیں گے نا چھوٹی چھوٹی، اور یہ یقین ایک ایک سوال پہ آپ نسخہ تجویز کر سکتے ہیں اور آپ فیل نہیں ہوں گے. خارش ہو رہی ہے مریض کے، کبھی کہیں سوئیاں چبھ رہی ہیں، آپ اگیری کا سواننے میں دے دیں 3-4 روز کے بعد. مریض کے رنگ ورم ہے، ٹانگوں پہ ہیں، ٹیلوریم دے دیں 200 میں ہر دوسرے تیسرے دن بعد. رنگ ورم ہے اوپر والے دھڑ پہ، بیسلینم دے دیں 200 میں ہر ہفتے میں ایک خوراک. آسان ہے نا امرتی؟ اور یہ وہ چیزیں جو فیل نہیں ہوں گی، یہ وہ چیزیں جو میں نے 32 سال میں اپنے کلینک پہ کرتا ہوں، جو میرے تجربات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور میں ایک سوال پہ نسخہ تجویز کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کہ خارش ہو رہی ہے پورے جسم پہ، اگیریکس میں سوئیاں چبھیں گی، کبھی خارش کہیں ہوگی کبھی کہیں ہوگی، اور سن پن موجود ہوگا. اگر نوجوان ہے لڑکا، غصے والا ہے، اسٹیفس گیریا انہی علامات پہ کام کرے گی. اگیریکس اور اسٹیفی کو تھوڑا سا اپنا سوال جواب کے ذریعے تفریح کر لینا ہے. خارش ہو رہی ہے پورے جسم پہ، کھجلانے کے بعد خون نکل آتا ہے. آپ نے سوال کرنا ہے خون نکلنے کے بعد جلن ہوتی ہے؟ تو میزیریم دے دینی ہے 1 میں 4 روز بعد. جلن نہیں ہوتی، درد ہے، ایلومینا دے دینی ہے 1 میں 4 روز بعد. خارش ہوتی ہے نازک حصوں پہ، انگلیوں پہ جلن ہوتی ہے، سکیبیز ہے، وہ پھیلتی ہے. کتابیں کے لیے پھیلنے والی خارش، گھر میں ایک کو ہے تو سب کو ہو جائے گی. یہاں سلفر دیں گے اور چھوٹی طاقت میں دیں گے، یہاں اگر بڑی طاقت میں دے بیٹھے گلے بڑھ جائے گی. 30 میں صبح دوپہر شام دے دیں. خارش ہو رہی ہے رات کے وقت زیادہ ہے، اور اکثر خارش رات کو ہی زیادہ ہوتی ہے. تو علامات اگر رات کو بڑھتی ہیں تو کون سی دوائی ہے؟ سپلینم. ہم نظر انداز کرتے ہیں نا، سپلینم دے دیں. خارش ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں، منہ میں پانی آتا ہے، مرکسال دے دیں. 200 کی ڈیلی ہے خوراک دیں. خارش ہوتی ہے، خون نہیں نکلتا، اور مریض کھجلاتا ہے، گرمی بہت محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دھوپ برداشت نہیں کرتا، نہانے سے اسے سکون ہوتا ہے، نیٹرمیور دے دیں. نہانے سے زیادتی ہوتی ہے، سلفر دے دیں. خارش کی آپ علاج کر رہے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا کریں گے؟ انتھرسینم 1 میں دے دیں انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پہ. ریڈیم بروم دے دیں، آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. ریڈیم بروم کو ریپیٹ نہیں کرنا بار بار. یہ چہرے کے دانے ہیں، آپ کے بہت سارے کیس ریڈیم بروم 1 میں ہفتے میں خوراک دے دیں، بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. بیسیلینم دے دیں، انتراسینم دے دیں، سورینم کی طرف آ جائیں، کیس ٹھیک نہیں ہو رہے لیکن تھوڑا سا کیس لیں. سورینم اب دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر صاحب کو سورینم دے کے پھر کہیں بھی فرق نہیں پڑا، یہ سورینم کا کیس نہیں ہے، سورک کیسوں میں یہ دیں گے. تو یہ بڑی سادہ سائنس ہے ہم کہتے ہیں.
پھر تھوڑا سا توجہ مانگتی ہے. یہ کہتی میرے ساتھ پیار کرو میں آپ کو اٹھا دوں گی اوپر. اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے. مریض کی تکلیف, مریض کا درد آپ کے دل میں محسوس ہے. آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. مریض کو دھپڑ بنے ہیں پورے جسم پہ بڑے بڑے, اور ہمارے ساتھی اکثر یہاں بھی فیل ہوتے ہیں, وہ آرٹری کا دیر ہوتے ہیں مدر ٹینچر میں, پھر کہتے ہیں آرام نہیں ہے. مریض گرمی والا ہے, سانس میں گھٹن ہے, ایک پس دے دیں 200 میں. مریض کو پیاس لگتی ہے, گرمی محسوس ہوتی ہے تو نیٹرم میں اور دے دیں 200 میں, تیسرے چوتھے دن بعد خوراک. مریض کو کمر میں ٹانگوں میں درد ہے, دھپڑ ہے تو ریسٹاکس دے دیں 200 میں. ٹھیک ہے, آسان ہے نا جی. اور اگر یہ دوائیاں کام نہیں کرتی بوسٹا دے دیں. بوسٹا وہاں بھی کام کرے گی. آج کل لوگ لوشن کریمیں شریمیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, چہرے پر بگاڑ بیٹھتے ہیں میک اپ کر کر, ان کو بوسٹا دے دیں. کلر کرتے ہیں سر پہ, اس کے نتیجے میں الرجی ہوئی ہوتی ہے, بوسٹا دے دیں. سر پہ دانے ہیں, ساتھ اولیینڈر دے دیں. ویسلین میں اس کے پیچھے لگائیں, یہ کیس کلیئر ہو جائیں گے. تھپڑ آرٹری کا مدر ٹینچر کی بجائے 30 میں دے دیں, ساتھ اینٹی پائرین دے دیں. یہ 100% کام کرے گی تھپڑوں میں. اور یہ کتنے لوگ ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں جی, وہ کھاتے رہتے ہیں الرجی کی دوائیاں. مریض سے یہ کہیں پرہیز کرے گا, مریض سے کہیں لگاتار دوائی کھائے گا, مریض سے یہ کہیں دوائی چھوڑنی نہیں ہے. مریض چاند دن دوائی کھا کے پھر چھوڑ دے, پھر آپ کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی, اس طرح کیس نہیں ٹھیک ہوتے. اور جتنے خارج کے کیس ہیں کیا کرنا ہے, وہ گرم چیزوں سے پرہیز کروانا ہے. چاول, گوشت, انڈا, مرچ مسالہ جات, تلی ہوئی چیزیں, ان سے پرہیز کرنا ہے. اسے کہیں لسی پیے, اسے کہیں سکنجوی پیے, گرم چیزیں چھوڑ دے, مریض یہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی چیز رہ گئی تو خارج کے والے سے کیا دیں جی. ہاں, سورائسس سورائسس کے بہت سارے کیس, آٹومین ڈیزیز ہے, چونکہ یہ عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے. ہمارے ساتھی اس پہ کوشش نہیں کرتے میرا خیال ہے. اس سورائسس کے حوالے سے آپ کے پاس چاند ادویات ہیں, اگر آپ ان کو ترتیب سے استعمال کرانا شروع کر دیں تو بہت سارا فائدہ ہوگا. اچھا, میں اپنے کلینک کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں. میں پہلی خوراک دیتا ہوں انتھریسینم, دوسری دیتا ہوں بیسیلینم, تیسری سورینم اگر سورک کیس ہے. اگر سورک نہیں ہے تو پھر گریفائٹس لگا لیتا ہوں. یہ میں پہلے دن دیتا ہوں صبح دوپہر شام, انتھریسینم, بیسیلینم, سورینم یا گریفائٹس. اس سے اگلے دن پھر اگر مریض کے جلد سے چھلکے اترتے ہیں, چھلکے, اور یہ عرصے دراز سے ہیں, تو آپ کالی آرس کو آج جا کے پڑھیں. کالی آرس, آپ کے اتنے کیس نکلیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور لوگ جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے اگر چھلکے اترتے ہیں. اگر مریض کے پس منظر میں ٹی بی کی ہسٹری موجود ہے, آرسینک آیوڈائڈ آپ کے بہت سارے کیس نکالے گی. کتنی دوائیاں ہوگی؟ 2, کالی آرس, آرسینک آیوڈائڈ. آرس ادھر بھی موجود ہے, آرسینک ادھر بھی موجود ہے. یہ آرسینک نے ایک چیز کیس ٹھیک کرتی ہے. یہ گہری دوائیاں کام کرتی ہیں, سطحی دوائیاں کام نہیں کریں گی. اچھا, تیسرا کیس آتا ہے, اس کے جلد کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے سیمٹ لگا ہوا, خشک ہوتا ہے. یہ میرے بہت سارے کیس ٹھیک ہوئے ہیں. آپ ان کو کالی میں اور کالی سرف 30 میں صبح دوپہر شام دے دیں, یقین جانیے وہ کام ہوگا جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مریض 12 سال بگڑے ہوئے کیس ٹھیک ہوئے ہیں, کالی سلف اور کالی میور. اچھا, جہاں آپ کو جلد کے امراض میں سمجھ نہیں آ رہی, ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ نے کیس لیا, یہ دونوں دوائیاں دے, آپ کے بڑے کیس یہ نکال دے, اس کے ساتھ انتھریسینم لگا. ہومیوپیتھی آسان ہے نا, ہم نے اسے آسان کر دیا اور یہ مشکل نہیں ہے جی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیزنل میڈیسن. اچھا, خارش کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے سیزنل, گرمیوں میں خارش ہوتی تو نیٹرم کارب دے دیں ڈیلی ہے خوراک. سردی میں خارش ہوتی تھی کون سی دوائی ہے؟ پیٹرولیم. پیٹرولیم تو یاد ہے نا, گرمیوں میں ہو تو نیٹرم کارب. یہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں جی, گرمیاں آتی ہیں تو خارش شروع ہو جاتی ہے, نیٹرم کارب دیتے ہیں. مریض آتے ہیں جی سردیوں میں خارش ہو جاتی ہے, پیٹرولیم دیتے ہیں. یہ آسان ہے نا جی. ہمیں چومکھی لڑائی لڑنی ہے. یہ گرمی آج کل مریض بڑی محسوس کرتے ہیں جی, گھبراہٹ ہو رہی ہے. نیٹرم میں اس کا بڑا کیس پڑا ہے. نیٹرم میں کیا ہوگا؟ سر درد, گرمی, گھبراہٹ, دھڑکن, پیاس زیادہ.
पट्टे दर्द करेंगे, मरीज को गुस्से वाला होगा, गुस्से के बाद रोना आएगा। ग्लोनाइन में ये होगा कि जिस तरह दिल धड़कता पूरा जिस्म धड़केगा, तो बर्दाश्त नहीं करेगा मरीज। और अगर पुराना केस है इस तरह का तो नेटम कर, अगर खातून है 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र है और आपने देखा कि उसका दुपट्टा यहाँ तक नहीं है तो लेक्सिस जी बस। तो डस्ट एलर्जी डस्ट एलर्जी में पोथोस दे दें, बेसलिन में लगा के, अगर पोथोस काम ना करे अगली दवाई चैलिडोनी तो सर 30 में और उस अगली दवाई चैलिडोनी में अगर ये काम ना करे। हर्पीज में डॉक्टर साहब रेस्टॉक्स काम करती है, रेनन प्लस काम करती है और ये फेल नहीं होती। और इसके साथ अगर आप अकेली यही दे देंगे तो फिर आप फिर फेल हो जाएंगे। आपको इंथ्रासिनम देना पड़ेगी, आपको बेसिलिनम देना पड़ेगी, उसके साथ रेस्टॉक्स, रेनन प्लस, ये ना फेल होने वाली है। मरीज को तकलीफ हो रही है, आप दवाई करते हैं चौथे दिन बाद लेनी है। मरीज को देना आधे घंटे बाद, 4, 5, 6 खुराकें आधे घंटे बाद दे दें 30 में। उसके बाद जब आप फाका हो जाए फिर 2 घंटे बाद कर दें, फिर 3 घंटे बाद कर दें, फिर सुबह दोपहर शाम कर दें। हमारे साथी कहते नहीं जी 5 दिन बाद दवाई लेनी, मरीज की जान निकल रही दवाई 5 दिन बाद देनी है। 5 दिन बाद नहीं देनी, बार बार देनी है।